ہم اللہ کے حکم اور رسول کا طریقہ عملی طور پہ ہم اس کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں، جبکہ دیکھیں اصل میں تو رسول کا طریقہ ہے، قرآن کی عملی شکل جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، سنت ہے۔ سنت الگ سے کوئی چیز نہیں ہے، قرآن اور سنت، قرآن نو سنت، یعنی دونوں ایک ہی چیز ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ یہ تینوں باتیں ہم میں نہیں ہیں، نہ اللہ کی یاد میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، نہ اللہ سے ملاقات کی کوئی امید ہے، آخرت پہ ہمارا یقین نہیں ہے، یہ تین علامات اس وقت بھی نہیں ہیں ہمیں، اسی لیے ہمارے لیے رسول کی زندگی میں کوئی نمونہ نہیں ہے۔ مجھے تکلیف ہوتی ہے، بہت افسوس ہوتا ہے کہ آج ہم نے اسوہ رسول کو فراموش کر دیا ہے۔ رسول کا اسوہ ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ یہ پاکستان کے جو چار بڑے ہیں اس وقت، وزیر اعظم ہے، صدر مملکت ہے، آرمی چیف ہے اور چیف جسٹس ہے، کسی کے چہرے پہ اللہ کے رسول کی سنت نہیں ہے، داڑھی نہیں ہے۔ نہ ہم تصور کر سکتے ہیں کہ اس وقت اس عہدے پر ہوتے ہوئے کوئی شرعی داڑھی رکھ لے گا، تصور نہیں کر سکتے، سوچنے کی بات ہے۔ سود، ہم تصور اس وقت نہیں کر سکتے کہ یہ سود ہم بالکل کاٹ دیں گے۔ یہ تو مقدمات نے اور اس طرح یہ ساری کھیل کود لگی بھی ہے نا، یعنی 71 کے آئین میں آج سے مطلب کوئی 50 سال پہلے آپ نے لکھ دیا تھا آئین میں کہ 10 سال میں سود ختم ہو جائے گا، اب 50 سال ہونے کو ہے، سود ختم آپ کر ہی نہیں سکتے، آپ مسلمان ہیں نہیں، آپ غیر مسلم ہیں۔ زبان پہ کلمہ طیبہ ہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔